السلام علیکم۔ گزرے وقتوں میں بقرعید صرف ایک تہوار نہیں بلکہ پورے محلے کی خوشی کا ذریعہ ہوتی تھی۔ بچے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنے بکرے کو دیکھنے جاتے تھے۔ کوئی اسے نہلا رہا ہوتا تھا تو کوئی اس کے سینگ سجا رہا اور کوئی اسے روٹیاں کھلا رہا ہوتا تھا۔ پھر شام کے وقت بچے اپنے بکرے کو لے کر گلیوں میں نکلتے اور ہر بچے کے چہرے پر ایک عجیب سا فخر ہوتا تھا۔ اس فخر میں خوشیاں کم تھی مگر سکون بہت زیادہ تھا، جن میں چیزیں سادہ تھی مگر رشتے بہت گہرے تھے۔ اور خاص طور پر عید الاضحیٰ، جسے ہمارے بزرگ آج بھی یاد کر کے آپ دیدہ ہو جاتے ہیں۔ آج کی عید اور پرانی عیدوں میں شاید فرق یہی ہے، پہلے لوگ عید کے لمحوں کو جیتتے تھے اور آج تصویریں بناتے ہیں۔ ناظرین محترم، آپ یقیناً جان چکے ہوں گے آج ہم بات کریں گے عید الاضحیٰ کے بارے میں، اور آپ کو بتائیں گے آج سے 25، 30 یا 50 سال پہلے ہمارے آباء و اجداد کس طرح سے عیدیں مناتے تھے اور دوسروں کی خوشیوں کو کس طرح سے اپنی خوشی سمجھ کر سیلیبریٹ کرتے تھے۔ ویڈیو میں ساتھ بنے رہیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں، کیونکہ آپ کو دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ آج سے کچھ دہائیاں پہلے جب عید الاضحیٰ قریب آتی تھی، پورے گاؤں کا ماحول بدل جاتا تھا۔ گلیوں میں بچوں کی آوازیں، جانوروں کی رونق اور گھروں میں تیاریوں کا ایک الگ ہی جوش ہوتا تھا۔ لوگ کئی مہینے پہلے سے قربانی کے جانور خریدنا شروع کر دیتے تھے۔ بچے اپنے ابو کے ساتھ مویشی منڈی جانے کی ضد کرتے اور بعض اوقات ان کو ڈانٹ بھی کھانا پڑتی تھی۔ اور جب جانور خرید کر گھر آ جاتا، وہ صرف ایک جانور نہیں بلکہ اس گھر کا ایک رکن تصور کیا جاتا تھا، اور بچے اسے بادشاہ، کالو، راجا اور اس طرح کے مختلف ناموں سے پکارتے تھے۔ اسے نہلاتے، کھلاتے، پلاتے اور گلے میں رنگین پٹے ڈالتے اور پھر دوستوں کو بلا بلا کر دکھاتے۔ اس وقت موبائل فون نہ تھے، نہ سوشل میڈیا تھا، خوشیاں صرف دلوں میں ہوتی تھی۔ عید سے ایک رات پہلے گھروں میں ایک عجیب سی رونق ہوتی، گھروں میں کپڑے استری ہو رہے ہوتے، بچے اپنے جوتے بار بار پہن کر دیکھتے اور بڑے قربانی کی تیاریوں میں مصروف ہوتے۔ پھر ایک طویل رات کے انتظار کے بعد آخر وہ عید کا دن آ جاتا۔ فجر کے وقت لوگ جلدی جلدی تیار ہوتے، غسل کرتے اور خوشبو لگاتے، نئے کپڑے پہنتے اور عیدگاہ کی طرف روانہ ہو جاتے۔ راستے میں ہر شخص دوسرے کو مسکرا کر سلام کرتا۔ پھر گھر آ کر سب سے مشکل کام بچوں کو قربانی والے جانور سے علیحدہ کرنا ہوتا۔ بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی۔ ہر گھر میں بسم اللہ، اللہ اکبر کی آوازیں گونجتی۔ لوگ سنت کے مطابق قربانی کرتے اور گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا۔ ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غریبوں کے لیے مختص کر دیا جاتا۔ اس دور میں واقعی لوگ غریبوں کا خیال رکھتے۔ محلے میں کوئی ایسا گھر نہیں چھوڑا جاتا تھا جہاں گوشت نہ پہنچے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ پورا خاندان ایک جگہ جمع ہوتا۔ چچا، ماموں، تایا، خالہ، پھوپھو سب ایک ہی گھر میں ہوتے تھے۔ بچے صحن میں کھیلتے، بڑی ہنسی مذاق کرتے اور خواتین مل کر کھانا بناتی تھی۔ وہ دیگوں کی خوشبو، وہ لکڑی کے چولہے، وہ گرما گرم کڑاہی آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ اس وقت لوگوں کے پاس شاید پیسہ نہیں تھا، لیکن وقت بہت تھا، محبت بہت تھی۔ آج ہماری زندگی میں سہولتیں تو آ گئی ہیں، لیکن وہ سادگی کہیں کھو گئی ہے۔ اب عید سے پہلے لوگ کپڑوں سے زیادہ موبائل فون پر اپڈیٹ کرتے ہیں، جانور سے زیادہ تصویروں کی فکر ہوتی ہے اور ملاقاتوں کی جگہ میسیجز بھیجے جاتے ہیں۔ عید کارڈ کا وہ دور نہ جانے کہاں کھو گیا، لیکن پھر بھی اگر ہم چاہیں تو وہ پرانی عید دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، اپنوں کے ساتھ وقت گزار کر، غریبوں کو یاد رکھ کر، اور عید کو صرف رسم نہیں، خوشی اور محبت کا تہوار بنا کر۔ کیونکہ عید صرف نئے کپڑوں کا نام نہیں، بلکہ عید تو دلوں کو جوڑنے کا نام ہے۔ قربانی صرف جانور کی نہیں، اپنی انا، نفرت اور خود غرضی کی بھی ہونی چاہیے۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو بھی اپنی کوئی بچپن کی عید کا کوئی خوبصورت سا واقعہ یاد ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ سے ہوگی ملاقات اگلی ویڈیو میں۔
تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔